وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 12، درس نمبر 11-21. آج کا موضوع کیا ہم ناشکرے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون. وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پایوں کو چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 12. سخر لکم، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا ہے، رات اور دن، سورج اور چاند، اور والنجوم مسخرات، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں. مسخرات بامرہ، اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. ان فی ذالک لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. وما زرع لکم، جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانی ہے. لقوم یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. وہو الذی سخر البحر، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے. لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ. وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. وتری الفلک مواخر فیہ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ،
اور یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو، شکر گزار بنو اس کے۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ دیکھیں نعمتیں کس لیے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ اس میں آیات میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ سوچیں، سمجھیں، عقل سے کام لیں اور نصیحت حاصل کریں تو ان میں نصیحت ہے، اس میں نشانی ہے، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں اصل نشانی کی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چاہ رہا ہے؟ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان کیے، دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، اس چیز کو تمہارے فائدے میں لگا دیا، یہ چیز تمہارے فائدے کے لیے، اس میں نشانی کیا ہے؟ ایک بات ویسے میں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، نشانی کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہم آ تو گئے ہیں، انسان، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک جسم عنایت فرما دیا، زندگی، یہ دنیا بھی ہمارے لیے بنا دی ہے اور اس میں اتنی نعمتیں پیدا کی جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، آگے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے، یہ سب کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں میں ایک اور طریقے سے آپ کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کہ ایک آپ کی اولاد ہے، آپ کا ایک بیٹا ہے، وہ 12 جماعت یعنی ایف اے پاس کر لیا ہے۔ اب اس کا باپ یعنی مثال کے طور پہ وہ ہے مردان میں، کہاں؟ مردان میں ہے، مردان میں گھر ہے، کاروبار ہے، یہ وہ سب سیٹل لوگ مردان میں ہوئے، 3-4 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کو وہ اٹھا کے جیکب آباد بھجوا دیتا ہے اور وہاں ہوٹل کا کرایہ بھی دیتا ہے۔ اب جیکب آباد جو ہے پاکستان میں ہے، سندھ میں ہے اور گرم ترین علاقہ ہے، گرمی کا موسم ہے اور وہاں ہوٹل ہے لیکن اس میں اے سی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور ٹھیک ہے خرچے کے پیسے تو ہیں، لیکن اب دیکھیں وہ بیٹا جو ہے جس کی عمر اس وقت 17 سال ہے، 5 اور 12 17 سال کا ہے بیٹا، اور اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم 1 مہینے کے لیے جیکب آباد چلے جاؤ، جون جولائی کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے، وہاں ہوٹل میں اے سی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ خرچہ وغیرہ ہوٹل کا کرایہ وغیرہ دیا ہوا ہے اس کے ابا نے، اور وہاں اور کوئی اس کی مصروفیت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہاں لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ادھر باپ بھی اس کا یہاں سیٹ اپ ہے، اس کا جو بھی ہے، باپ اس کو بھجوا دیتا ہے 1 مہینے کے لیے جیکب آباد۔ اب وہاں یعنی مثال کے طور پہ عرض کر رہے ہیں، مردان تو نسبتاً ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں کی نسبت، یہاں مطلب یہ ہے کہ پنکھے میں گزارا ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، وہاں جو ہے سخت گرمی ہے، اے سی چاہیے، لیکن وہ بیٹا عموماً اولاد جو ہے نازک ہوتی ہے، ابھی زمانے کے گرم و سرد کو نہیں دیکھا ہوتا، یہاں پہ وہ اے سی میں تھا مثال کے طور پہ، وہاں وہ سخت گرمی ہے، وہ اب وہ دن پہ دن گزار رہے، اب جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اس والد نے اسے جیکب آباد بھجوائے، وہ کمبخت اپنے باپ کو یعنی نہ جاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، یا مثال کے طور پہ وہ باپ یہاں بتا دیتا ہے لیکن وہ عقل کا اندھا ہے، وہ لڑکا بھول جاتا ہے، وہاں جا کے یاد ہی نہیں رہتا، جس طرح ہم بھلا دیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم نے میں تمہارا رب ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا، الستُ بربکم، وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا کہ تم میری بندگی کرو گے، میں تمہارا رب ہوں، تو وہ کمبخت جیکب آباد جا کے وہ بیٹا بھلا دیتا ہے، وہ بات کو یاد ہی نہیں رہتی اسے، تو بہرحال وہ ایک خط اسے ملتا ہے، یعنی فرض کریں فون کا یعنی پہلے ہوتا تھا ہمارے یہاں کہ فون کا اتنا خاص نظام نہیں تھا، تار ہوتے تھے، ڈاکخانے کے تار ہوتے تھے، یا خط
خط کے ذریعے جو ہے وہ پیغام رسانی ہوتی تھی. تو باپ اس کو یعنی خط بھی بھجواتا ہے یاد دہانی کے لیے کہ بیٹا دیکھو فلاں ہوٹل میں تو تم مقیم ہو، میں نے تمہیں یہ خط کا مضمون ہے کہ دیکھو تم نے یہ کام کرنے ہیں جا کے. اور وہ خط وہاں پہنچتا ہے، وہ اس خط کو مثال کے طور پہ وہ انگلش میں ہے، اور انگلش وہ جانتا نہیں ہے، بیٹا انگلش جانتا نہیں ہے، لیکن اتنا اسے پتہ ہے کہ یہ میرے والد کا خط ہے. وہ روزانہ جو ہے وہ اس خط کو تھوڑی سی ایک چھوٹی سی جلد بنوا لیتا ہے، ایک کور بنوا لیتا ہے، اور اس کو خوبصورت ایک لفافے میں یا جزدان بنا لیتا ہے، صبح شام اس کو چومتا رہتا ہے. اب اس خط میں یہ لکھا ہے کہ بھئی تم نے کرنا کیا ہے اور تم نے واپس آنا ہے، اس کے بعد جلدی وہ کام ختم کرو اور اس طریقے سے یہ کام ہوگا. وہ کم بخت بیٹا جو ہے وہ نہ وہ خط کو پڑھتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش نہ کسی سے پڑھواتا ہے، نہ خود وہ زبان جانتا ہے. تو بس مہینہ گزر جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے. تو ابا پوچھتا ہے کہ بھئی تم نے وہ کام کیا؟ اب ناکام واپس آ جائے. اب یہ مثال میں نے آپ کو بتا دی. آپ مجھے دیکھیں، میں اب یہاں رک جاتا ہوں، اپنے بیان کو روک لیتا ہوں. کیا ہم نے کبھی اپنے رب سے رابطہ کیا ہے کہ اے میرے رب میں نے کرنا کیا ہے؟ کیا یہی دنیا کے لانجے ہیں؟ میں نے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن کے شادی کر کے کلینک کھول کے بس یہ میں کما کے مر جاؤں گا اور بس بات ختم ہو جائے گی. یعنی یہ ایک شعبے کا میں نے تذکرہ کیا ہے. بڑا اچھا لوگ سمجھتے ہیں اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنانا، یہ وہ. کیا زندگی ہے ڈاکٹر کی؟ صبح اسپتال، ٹیچنگ اسپتال اور یا جو بھی اسپتال، شام کو اپنا کلینک، رات گئے تک کلینک، بس گھر آ کے سو گئے، بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھے، صبح پھر اسپتال. اب پیسے بن رہے ہیں، اکاؤنٹ جمع ہو رہا ہے، پیسے بڑھ رہے ہیں. آخر میں مطلب ڈاکٹر صاحب کی عمر 60 سال کی عمر میں اس پہ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. یہ تو کوئی مطلب ایسے نہیں ہے. ہمارے ابھی محلے میں ایک لڑکا تھا، تو مجھ سے چھوٹا تھا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 50 کا بھی نہیں تھا، ابھی تو یعنی 40 سال کا ہوگا، مر گیا. کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک آ گیا، ختم ہو گیا. تو ہارٹ اٹیک کیا ڈاکٹر پہ نہیں آ سکتا؟ ڈاکٹر تو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے. مر گیا بس بیچارہ، کروڑوں روپے چھوڑ گیا، اور 50 سال کی عمر میں مر گیا ڈاکٹر صاحب. بیوی بچے رہ گئے، بس بات ختم ہو گئی. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ جینا کیا جینا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اندھوں کی طرح، بہروں کی طرح، گنگوں کی طرح آپ زندگی گزار رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ پتہ کرنا چاہتے ہو. صبح میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک موٹیویٹر تھا یوٹیوب پہ، ویسے ہی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. وہ ایک بڑا پڑھا لکھا ڈاکٹر اور وہ بڑا سرجن اسپتال میں زیادہ نشانی نہیں بتاتا، ہو سکتا ہے آپ یہ جب بعض لوگ جان جائیں. وہ موٹیویٹر، وہ ایک ادارے کے یعنی جو سرکردہ لوگ تھے ان کے سامنے بیٹھا ہوا اپنی تقریر کر رہا تھا کہ یہ اب وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ اتنی زیادہ پاگل پنتی ہے نا، پاگل پنتی میں کہوں گا، پتہ نہیں، میں کوئی الفاظ میں مجھے نہیں مل رہے. جس طرح اندھے بہرے ہو کے ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کی مثال نہیں ملتی. اپنے رب سے غافل ہیں. مسلمان ہے ڈاکٹر، وہ جو سن رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن بس موضوع اس کا کیا تھا کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے، یہ آج کا دن ہمیں کیوں دیا ہے. آئیں بائیں شائیں بس اپنی وہ باتیں، بس مادیت کی ساری باتیں. اور موٹیویٹر کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو اللہ کی طرف تو تھوڑی دعوت دیتے ہیں، وہ بس چند ایک باتیں، وہ دنیا کی باتیں بتا دیتے ہیں، بس بات ختم، اپنا پیسے کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں. چکنی چپڑی باتیں اور یہ اور وہ، چند ایک دنیا کی زندگی کے لیے کچھ اصول بتا دیتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. یہی موٹیویٹر ہیں ہمارے.
ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے زندگی کی حقیقت، کیا ہے انسان، کیوں ہے، اس نے کرنا کیا ہے۔ خیر میں وہ بیٹے کی بات کر رہا تھا کہ وہ مثال میں نے آپ کے لیے قائم کی۔ بیٹا بیچارہ گرمی میں پھک رہا ہے، ادھر دیکھیں انسان آ کے، یہ دنیا تو ایک مشقت کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ میں نے انسان کو مشقت میں بنایا۔ اب یہاں کے مشقت دیکھیں مشقت کی بھی قسمیں ہیں نا۔ ایک انسان مکان بنانے کا ارادہ کرتا ہے، نہ کوئی نقشہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، مزدور لگے ہوئے ہیں اور اینٹوں پہ اینٹیں لگ رہی ہیں، گارے میں لگ رہی ہیں، نہ کوئی کمرے کی شکل ہے، نہ کچھ ہے، نہ باتھ روم، نہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گلکار کے سامنے کوئی نقشہ نہیں ہے، جو مالک ہے وہ خود نہیں جانتا کہ کیسے میں نے مکان بنانا ہے۔ وہ الل ٹب لگے ہوئے ہیں، کچھ ادھر دیوار کھڑی کر دی، کچھ ادھر، کوئی کمرے ہیں نہ کچھ ہے، پھر ساری دیواروں کو ملا کے اس کے اوپر ایک چھت ڈال لی۔ یہ ہماری زندگی ہے سامنے کرام، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ ہم لوگ نہ مومن ہیں، نہ ایمان کا مطلب جانتے ہیں کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ ایمان باللہ کا مطلب ہی نہیں جانتے تو ایمان کے تقاضوں کو آپ کیسے سمجھیں گے یا اسے پورا کیسے کریں گے؟ ایک بہت ہی اندھے بہرے ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے یہ کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں میں، آج کل کے لوگ، یہ سب مرد و خواتین، سب کے سب زندگی کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ اچھا اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ تھے مولانا عبدالرحیم صاحب، میرے استاد تھے، اور سارا علم میں نے انہی سے قرآن کا علم حاصل کیا ہے۔ صاحب قرآن تھے، صاحب دل تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ مردان میں 1953 میں آئے تھے، 53 دہلی کے فارغ التحصیل تھے، اور مردان میں آ کے درس و تدریس کا وہ کام شروع کیا۔ میری اپنی پیدائش 56 کی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت عطا کی، ان کے درس میں شامل ہو گیا۔ 5-6 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں نے ان کے ساتھ 30-35 سال جو بھی تھا عرصہ وہ گزارا، اور وہ قرآن جو ہے میں نے علم حاصل کیا۔ اچھا اب وہ ان کی میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ یعنی میں اس زمانے میں تھا جس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ میٹرک میں نے پاس کیا ہوا تھا، ایف اے میں تھا، مطلب آپ میری عمر لگا لیں 12 اور 5 17-18 سال کا تھا میں۔ ایک دن ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی مطلب کہیں پروگراموں میں لوگ ان کو بلاتے تھے اور شرکت کے لیے۔ وہ ایک پروگرام میں گئے تھے، مردانی میں تھا غالباً، وہاں اس پروگرام میں آئے ہوئے تھے پشاور ڈین کے۔ یہ کوئی میں آپ کو بات کر رہا ہوں 73 کی، اندازہ 73 کی۔ تو وہ اس مجلس عصرانہ تھا، چائے تھی، کوئی تقریب تھی، پتہ نہیں، جو بھی تھی اس کی تفصیل تھی۔ وہاں آئے ہوئے تھے اسلامیات کے ڈین پشاور یونیورسٹی کے، تو یہ بھی تھے، گئے ہوئے تھے تقریب میں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، پشاور اسلامیات کے ڈین نے، جو سربراہ ہوتا ہے اسلامیات کا ڈپارٹمنٹ کا ڈین، انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ انہوں نے سن لیا، نوٹ کر لیا، پھر ہمیں سنایا۔ ڈین صاحب نے یہ کہا کہ زندگی ایک ایسا مسئلہ ہے جسے پیغمبر بھی حل نہیں کر سکے، ایک ایسا راز ہے زندگی۔ اب یہ جملہ ہے، پیغمبر تو آئے ہی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے اور زندگی کامیابی سے گزارنے کے لیے، پیغمبر کا مشن ہی ہے۔ اب وہ، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے میں نے آپ کو ڈاکٹر کی مثال دی، وہ ڈاکٹر بڑے پائے کا، اور وہ بہرحال وہ اور اس دین کی بات ہے۔
اب دین تو عالم ہوتا ہے، اسلامیات کا بڑا پروفیسر دین، ان لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن دین کا علم میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آج جو یعنی بہت سے دیکھیں، میں پھر بعض لوگ برا مان جائیں گے، لیکن پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں دین سے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک بہت بڑا مفتی جو ایک یعنی راول پنڈی کا، وہ یوٹیوب پہ اس نے اپنا چینل بھی بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس خوشیاں مناؤ، تم مسلمان ہو، خوش ہو جاؤ، بس سب لوگ، بس سب مسلمان ہو اور سب جنتی ہو۔ یہ ایک بات تھی اس کی۔ آپ لوگ خوش نہ ہو، بات غلط ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان اور عمل صالح قرآن کے حساب سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دل سے یقین اور عمل، یہ شرط داخلہ ہے جنت میں داخلے کی۔ بہرحال اس پہ آپ ذرا سوچیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں کوئی قرآن کی تفسیر ایسے ختم کرنے کے لیے کہ بھئی جلدی جلدی میں وہ کر دوں، نہیں، یہ تو نصیحت کی کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے آج کسی کو بھی میری باتوں سے کوئی جاگ جائے اور اپنی رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کر لے اور ان نعمتوں کو احساس کرے۔ اب یہ نعمتیں ہیں، آیت نمبر 16 تک اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، اس پہ ذرا آپ غور کریں۔ یہ غور و فکر کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک نعمت گنوا رہا ہے، لیکن پھر آخر میں کہتا ہے کہ بھئی یہ نعمتیں تو ہیں، لیکن آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن نعمتیں ہیں، اور یہ چند ایک نعمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ آج کا مضمون جو ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، تمہارے لیے رات اور دن، لیل والنہار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات۔ اب یہاں وہی نقطہ ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے بنایا ہے رات اور دن کو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کائنات کا بنیادی فائدہ اٹھانے والی ذات تو حضرت انسان ہے، میں ہوں اور آپ ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا ہے؟ یہ رات بڑی نعمت ہے، دن بڑا نعمت ہے۔ دن یعنی اجالا اور رات، اجالا اندھیرا دونوں ضروری تھے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ جنہوں نے غور کیا وہ تو میرے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ والشمس والقمر، اور رات وہ سورج اور چاند تمہارے فائدے کے لیے میں نے بنائے۔ اب یہ تھوڑا سا آپ یعنی یہ دیکھیں، وسخر، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے میں نے بنایا ہے۔ اس پہ ذرا آپ سوچیں نا، تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو میں نے مسخر کر دیا ہے اپنے حکم کے۔ مسخر ہیں اللہ اور ہیں انسان کے لیے۔ سوچئے نا ذرا، غور کریں، عقل سے کام لیں۔ رات اور دن، سورج اور چاند اور یہ ستارے آپ کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ مسخرات، مسخرات بامرہ، اس کے حکم کے تابع ہیں، فائدہ ہمیں پہنچا رہے ہیں، ظاہر ہے۔ اب یہ دیکھیں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانی تو ہے، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ آج قرآن میں ہمارے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، اس کائنات میں ہمارے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان تو خواہشات نفس کے تابع ہے، من چاہی زندگی گزار رہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی زندگی ہے؟ بس پیسے جمع کرو اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرو اور نوکریاں اور یہ اور وہ، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصود ہے ہی نہیں۔ آپ خود دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں اور اپنی آل اولاد کو بھی اسی دوزخ کے
پیچھے آپ نے لگا دیا ہے۔ دنیا اللہ کی یاد کے علاوہ یہ دنیا دوزخ ہے، یعنی اس کا انجام دوزخ ہے بس۔ ویسے تو جنت ہے، دوزخ میں جانے سے پہلے کچھ تھوڑی سی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے، تو جنت اس وقت آپ کے لیے جنت ہے، اور لیکن انجام اس کا کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ میں آپ کو یہ بات کروں کہ اگر آپ عقل سے کام نہیں لیتے تو آپ کے لیے اس کائنات میں کوئی نشانی نہیں ہے، نہ کائنات میں نشانی ہے، نہ آپ کے اپنے اندر آپ کی کوئی نشانی آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، اور نہ قرآن میں آپ کو کوئی نشانی ملے گی۔ قرآن سے آپ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے، آپ عقل سے کام ہی نہیں لے رہے۔ آپ کی عقل تو بس تو ہی ناداں جو چند کلیوں پر قناعت کر گیا، شعر کا ایک میں نے مصرع بیان کیا، ہم نادان ہیں، بس چند کلیاں جو نظر آ رہے ہیں، مال دولت، یہ بیوی بچے اور یہ مکان اور یہ نوکری اور یہ عہدے، اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ عقل سے تو ہم کام ہی نہیں لے رہے، اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہ زمین دیکھیں، میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ زمین جو کچھ اگا رہی ہے اس میں کیا ہمارے لیے کوئی نشانی ہے؟ نو، کوئی نشانی نہیں ہے۔ بے فکر ہو کے ہم بے فکرے ہو، عیش کرو، مزوں کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہر روز جو ہے نئے نئے پروگرام بنتے ہیں کھانے پینے، کل کیا پکائے گا، آج کیا پکائے، یہ تو کل کا بچا ہوا کھانا ہے، آج تو ہم کیسے کھائیں گے۔ یہ بہت سے گھروں میں یہ ہوتا ہے، کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، نہیں کھاتے، یہ تو کل کا ہے کھانا، کل پکا تھا، آج ہم یہ نہیں کھاتے۔ بہت سے یعنی متوسط گھرانے بھی ایسے کرتے ہیں، بس جو کھانا بچ گیا وہ ختم، کوئی آیا تو دے دیا ورنہ پھر سڑ جاتا۔ یعنی یہ ہمارا یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک تعیش ہے، تعیش کہ کل جو قورمہ چکن قورمہ تھا آج نہیں، آج ہم نے کوفتے کھانے، پھر اس کے بعد جو ہے بریانی کا نمبر ہے، جو بچ گیا بس وہ ختم، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ضائع کر دیکھیں استعمال کی چیزیں ہیں یہ، ویسی میں آپ کو یہ ہماری ذہنیت ہے کہ بچا ہوا کھانا، باسی کھانا، کل کا کھانا آج ہم استعمال کرنا اس کو نامناسب سمجھتے ہیں، نہیں کھاتے۔ خیر، میں صرف نشانیوں کی بات کر رہا ہوں، اس پہ دیکھیں، یہ سب غور و فکر کے لیے۔ آج کا جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل سے آپ کام لیں۔ اگر آپ عقل سے کام لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لے رہے تو آپ کے لیے پھر کوئی نشانی نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ، اور ستارے بھی، تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔